ڈرنا نہیں، سمجھنا ہے۔ یہ ایک کیمپین ہے جو ہماری یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں ہم اس کورونا جیسی بیماری جس نے پوری انسانیت کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا میں ہم چلانا کا عزم رکھتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو خدشات ہیں لوگوں کے، پبلک کے ذہن میں، وہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، جو فیکلٹی ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، مثال کے طور پہ یہ شعبہ بائیو سیکیورٹی کا ہے، یہ شعبہ ایپیڈیمیولوجی کا ہے، یہ شعبہ وائرولوجی کے کیا آسپیکٹس ہیں، جو انسانی خوراک ہے، فوڈ سائنس کے ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں، ان کویسچنز کو ایڈریس کریں گے جو عام زبان میں ہیں۔ پیٹس، جانور جس میں ڈاگز اینڈ کیٹس، پبلک جو ان کمپینین اینیملز کو پال رہی ہے، ان کے کیا خدشات ہیں، کیا کنسرنز ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک پوری ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹری بنانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھتے ہیں۔ اینڈیمک، ایپیڈیمک اور پینڈیمک میں کیا فرق ہوتا ہے اور کورونا ان میں سے کیا ہے؟ کسی بھی خطے یا علاقے کی جو آبادی ہوتی ہے اس میں بیماری کے پھیلاؤ کے کچھ لیولز ہوتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں ایک بیماری کے پیشنٹس کی جو تعداد ہے وہ ہر سال ایک جتنی رہتی ہے تو اس کو اینڈیمک کہتے ہیں۔ اگر اس بیماری کے پیشنٹس کی تعداد نمایاں طور پہ اس علاقے میں بڑھ جائے تو اس کو ایپیڈیمک کہتے ہیں۔ اگر وہ بیماری کسی ایک علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے یا ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں تک پھیل جائے اور پھر برے اعظموں پہ پھیل جائے تو اس کو پینڈیمک کہتے ہیں۔ جیسے کہ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس ڈیزیز جو 2019 میں چین سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پھیلی اور اب مشرق سے مغرب تک تمام ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو عالمی وبا یعنی کہ پینڈیمک قرار دے دیا ہے۔ مختلف وبائی امراض کے پھیلنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ کچھ بیماریاں آہستہ سے پھیلتی ہیں، کچھ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں۔ موجودہ بیماری جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کے پھیلنے کی رفتار بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہو رہی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام حفظان صحت کے اصولوں پر تیزی سے عمل کریں۔ بائیو سیکیورٹی اور بائیو سیفٹی کے نظام سے کیا مراد ہے؟ بائیو سیکیورٹی جانوروں اور پرندوں کو بیماریوں سے بچانے کا عمل ہے، جبکہ بائیو سیفٹی انسانوں کو بیماریوں سے بچانے کا عمل ہے۔ ہمارے فارمز، چاہے وہ لائف سٹاک کے فارم ہوں یا پولٹری فارمز ہوں، وہاں پر ورکرز کو محفوظ رکھنے کے لیے بائیو سیفٹی کا نظام بڑے اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہے۔ آج کے کرونا کرائسس کے اندر ہم انہی بائیو سیفٹی میئرز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس سے بڑے اچھے طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ اس وقت میڈیا پہ حکومت کی طرف سے جو بھی ہدایات آپ کو مل رہی ہیں، جیسے ہاتھ بار بار دھونا، صفائی کا انتظام رکھنا، گلوز یا ماسک کا استعمال کرنا، لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر رہنا، وہ تمام بائیو سیفٹی کے عمل کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر فرد کی بائیو سیفٹی کو اشور کر سکیں۔ یہ تمام عمل ہمیں خود ذمہ داری کے ساتھ نبھانا ہے۔ اپنی بائیو سیفٹی کا خیال رکھیں اور آپ کی بائیو سیفٹی سے متعلقہ آپ کے خاندان کی بائیو سیفٹی ہے اور اس پورے ملک کی بائیو سیفٹی ہے، بلکہ اس پوری دنیا کی بائیو سیفٹی ہے۔ قوت مدافعت کسے کہتے ہیں؟ کورونا کے خلاف لڑائی میں قوت مدافعت کی کیا اہمیت ہے؟ جب بھی کوئی وائرس یا جراثیم ہمارے جسم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہمارا مدافعتی نظام اس کو پہچاننے، اس کو روکنے اور ہمیں اس سے بچانے میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی جراثیم کبھی بھی ہم پر حملہ آور ہو چکا ہو، دن ہمارا مدافعتی نظام اسے آسانی سے پہچان لیتا ہے، روک لیتا ہے اور ہمیں اس سے جلدی بچا دیتا ہے۔ کرونا وائرس چونکہ ایک نیا وائرس ہے، اس لیے اس وائرس کو پہچاننے اور روکنے کے لیے ہمارے مدافعتی نظام کو تھوڑا زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ اسی دوران یہ وائرس ہمارے نظام تنفس یعنی سانس کے نظام پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے یا وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہیں۔
کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وائرس پر جلدی قابو پا لیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں جوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر کوئی فرد پہلے سے بیمار ہو تو اس کا مدافعتی نظام اس پہلی بیماری سے لڑنے میں مصروف ہوتا ہے، جیسا کہ اگر آپ کے پاس 10 سپاہی ہوں اور 8 پہلے سے وہ کسی اور کے اگینسٹ لڑ رہے ہوں تو آنے والے کسی اور حملہ آور کے اگینسٹ لڑائی میں صرف 2 بچیں گے۔ اگر کسی فرد کا مدافعتی نظام پہلے سے کسی بیماری کے خلاف لڑ رہا ہے تو کرونا وائرس کی موجودگی اس کے لیے شدید ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس وائرس کی نہ تو ابھی تک کوئی ویکسین بنی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج دریافت ہوا، اس لیے بہترین طریقہ اس وائرس سے نجات حاصل کرنے کا یہی ہے کہ ہم اپنے مدافعتی نظام کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں اتنا مضبوط کر لیں، اور مدافعتی نظام کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی خوراک کو صحیح رکھیں۔ متوازن خوراک کیوں ضروری ہے؟ کورونا کے تناظر میں خوراک کی کیا اہمیت ہے؟ غذا اور غذائی عادات قوت مدافعت کی مضبوطی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر باڈی میں وائٹامنس اور منرلز کی کمی ہو اور میل نیوٹریشن غذائی قلت کا باڈی اگر شکار ہو تو قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن متوازن غذا کا استعمال، مناسب نیند، روزانہ کی ورزش، تمباکو نوشی سے پرہیز اور کم ذہنی تناؤ والے افراد ہی مضبوط قوت مدافعت کے حامل ہوتے ہیں۔ کورونا کے دوران پالتو جانوروں سے متعلق کیا ہدایات ہیں؟ ناظرین، مشاہدات سے پتہ لگا ہے کہ اگر کسی شخص میں کووڈ-19 کا وائرس موجود ہے تو گھر میں موجود پالتو کتوں اور بلیوں میں یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے، لیکن پالتو کتے اور بلیاں وہ علامات ظاہر نہیں کرتے جو کہ انسانوں میں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی کہ یہ وائرس کتے اور بلی سے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا WHO کی ہدایات کے مطابق اگر کسی شخص میں یہ وائرس موجود ہے تو وہ اپنے پالتو کتے اور بلیوں سے فاصلہ رکھے اور انہیں ہاتھ مت لگائے، اور گھر کے دیگر لوگ جب بھی اپنے پالتو کتوں اور بلیوں کو ہاتھ لگائیں تو اپنے ہاتھ صحت کے اصولوں کے مطابق دھو لیں اور ان سے میکسیمم فاصلہ رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے ویڈیو پیغامات آپ کے ذہن میں کورونا سے پیدا ہونے والے خدشات کا بھرپور جواب دیں گے اور آگاہی کا سبب بنیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ڈرنا نہیں، سمجھنا ہے۔ UBS